اوہ ابو اشجع ہیں. ابو اشجع، مسٹر ابو اشجع کیسے ہیں بھائی؟ ٹھیک ہے. ٹھیک ٹھاک. ابو اشجع صاحب حکم. ٹھیک ہے، بسم اللہ کریں. کیا موضوع، کس موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں؟ آپ نے جو پھر ہماری جو بات ہوئی تھی، میں نے نہج البلاغہ کا خطبہ پڑھا تھا، خط پڑھا تھا، مکتوب پڑھا تھا، مکتوب نمبر 6. ٹھیک ہے، تو اس میں کیا ہوا تھا، تو اس میں آپ نے کیا تھا، اس خط کے بدلے آپ نے، میں حالانکہ اس وقت میں نے زیادہ انٹرپشن نہیں کیا، لیکن جب اس کا جو آپ نے ریفرنس دیا، اس خط کے بدلے آپ نے وہ خط نہیں پڑھا تھا. جب بات ہو رہی تھی خط کی، آپ نے کہا تھا آدھا خط تم نے پڑھا ہے، پورا خط جو ہے ہم آپ کو عزیزوں دکھاتے ہیں. سلیم بن قیس الہلالی کی آپ نے کتاب کھولی، حدیث نمبر 25 کھولی، اور آپ نے شروع کہاں سے کیا؟ دو چیزیں آپ نے دانستہ جو میں سمجھ رہا ہوں وہاں سے جو ہے وہ حذف کی. کیا کی تھی؟ جہاں آپ نے سٹاپ کیا وہاں سے بھی کلیئر ہو رہا تھا کہ یہ خط نہیں ہے، اور شروع میں بھی جب آ رہا تھا جو کہ وہاں سے وہ کلام ہے، خط نہیں ہے، وہاں سے بھی آپ نے کیا کیا؟ وہ الفاظ بھی آپ نے ویو کر دیا. یعنی آپ نے کیا کیا؟ کلام کو خط بنا کر آپ نے پیش کر دیا. ایک چیز پھر میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ جو ہے وہ یہی چیز اگر دوسری کتابوں میں یہ بات بھی سناؤ نا، یہ بات بھی سناؤ کہ ہم نے آپ سے عرض کیا تھا کہ نہج البلاغہ کے متعلق ہماری تقریر ہے اسی یوٹیوب چینل پہ. نہج البلاغہ میں سند نہیں ہے، آپ نے کہا تھا یہ ہمارے لیے اجازت ہے بات کرنے کی کہ وہاں پر کیا عمر میں نہج البلاغہ کی تعریف اور مدح و ثنا موجود ہے؟ کہ آپ نے وہ اسپیچ دیکھا نہیں دیکھا؟ پھر بعد میں دیکھا، میں نے دیکھا. آپ نے پہلے بھی دیکھا، اس میں ہم نے کیا بتایا تھا؟ ہم نے بتایا تھا کہ نہج البلاغہ کی سب احادیث یا احادیث نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے نا؟ اور اس میں ایسے احادیث ہیں جو شیعہ کتب سے نہیں ہیں، اور شریف رضی اپنے کتب میں وہ روایت لاتے ہیں جو بالکل شیعہ عقائد کے خلاف ہیں. ٹھیک ہے نا؟ میں نے دکھایا تھا، وہ سب بہت سارے حوالے دکھائے تھے. ٹھیک ہے نا؟ جب یہ بات ثابت ہوئی ہے، یہ خط جو ہے کسی شیعہ کتاب کا نہیں ہے. یہ اس سے پہلے اس خط کو روایت کیا ہے ابن قتیبہ دینوری نے اپنی کتاب. اس کے کتاب میں نے دیکھا تھا، اس کا حوالہ میرے یاد میں نہیں ہے، کہ اپنی ایک کتاب میں اس نے اس خط کو لایا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور اس سے پہلے کتاب الغارات میں یہ خط موجود ہے، اور وہ بھی وہاں پہ سند بھی موجود ہے اعمش سے، سلیمان ابن مہران اعمش سے. اس کے بعد یہ مرسل ہے، اور آپ کو پتا ہے سلیمان ابن مہران اعمش کوئی شیعہ محدث نہیں ہے. اب یہ کسی شیعہ کتاب میں تو ہے نہیں. اس کی سند کہاں پر ہے؟ الغارات میں بھی. وہ بھی اگر کوئی آپ کہتے ہیں غارات شیعہ کتاب ہے، مان لیا شیعہ کتاب ہے، لیکن وہ کہاں سے نقل کرتا ہے؟ وہ اعمش سے نقل کرتا ہے، اعمش کے طرف سے. اور آمش کے بعد کوئی سند نہیں ہے. آمش کہتا ہے یہ خط ہے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی. تو یہ ہمارے نزدیک اس خط کی کوئی حجیت نہیں ہے، اس خط کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اس لیے اجازت نے اب میں بولوں، میں پروف کروں، اب بات ختم ہو تو بولیں، کیونکہ یہ مستند نہیں. جہاں تک امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کا عقیدہ ہے امامت میں، کہ صفین میں انہوں نے معاویہ کو کیا میسج بھیجا ہے، وہ جو مستند ہے کتاب سلیم ابن قیس میں ہے. انہوں نے جو میسج بھیجا ہے وہ وہی ہے. تو یہ خط جو ہے آمش نے نقل کیا ہے، لازمی بات ہے، آپ نے خود مان لیا کہ اس میں تختی ہے. آپ نے خود یہاں پہ کہا تھا کہ اس میں تختی ہے. اس میں تختی ہے. جو خط بھیجا ہے وہ کلام جو ابو درداء کے ساتھ ہوا ہے، جو ابو ہریرہ کے ساتھ ہوا ہے صفین میں. پیغام جو بھیجا ہے اگر وہ مکتوب بھی کیا ہے تو اسی مضمون کا حامل خط ہوا ہوگا. اگر کوئی خط انہوں نے بھیجا ہوگا تو میسج جو انہوں نے معاویہ کو بھیجا ہے ہمارے نزدیک وہ مستند کے ساتھ موجود ہے. اس کے علاوہ ہمارے احادیث روایت بہت زیادہ ہیں. مسئلہ امامت پر کہ امامت نص سے ہوتی ہے، امامت اللہ کی جانب سے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہے. یہ تو اگر آپ شیعہ کتب کا آپ نے اگر دیکھا ہو تو یہ تو مسلمات بدیہیات میں سے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ آپ بسم اللہ کریں. اگر آپ نے کہا تھا سید شریف رضی شاعر تھے، وہ محدث نہیں تھے، اور اس میں سند نہیں ہے، یہ آپ نے کہا، تو میں نے کہا تھا کہ بھائی آپ صرف اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں. حالانکہ اگر سید شریف رضی یا کوئی بھی امام کا صحابی، کسی بھی امام کا اگر صحابی بھی کرتا نا، جسے آپ اصل کہتے ہیں، کیونکہ جو امام کے اصحاب تھے ائمہ کے، ان کو آپ ان کی بکس کو اصل کے درجے تک لے جاتے ہیں، یا ایٹ لیسٹ وہ اوتھینٹک ہوتی ہیں اگر کسی نے امام کا کوئی خود صحابی کو پہنتے. میں اگر وہ بھی ہوتا نا تو بھی آپ نہیں مانتے، مطلب کیونکہ آپ جس طرح جتنی آپ کو کیا معلوم؟ آپ کہتے ہیں اگر یہ معتبر ہوتا بھی تو آپ نہیں مانتے. بھائی کیوں ایسی باتیں کہتے ہو؟ اب میں دلیل دے رہا ہوں. اللہ ہیں آپ، کیا چیز؟ میں دلیل دے رہا ہوں نا، میں دلیل دے رہا ہوں. ٹھیک ہے، آپ نے کہا کہ شیعہ کسی کتاب میں یہ نہیں. ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ ہے. اب مجھے کمپلیٹ کرنے دیجیے گا.
پہلی بات تو یہ ہے کہ اسی خط کو بہت ساری کتب میں بھی نقل ہوا ہے یہ، اور دوسری بات آپ نے کہا تھا سند کی، سند پہ جو اعتراض کیا تھا وہ آپ کا ویلڈ ہے، میں آپ کو سند بھی اور اوتھینٹک بھی اور اس شخص کی کتاب سے دوں گا جو آئمہ کا ایک سے زائد آئمہ کا صحابی رہ چکا ہے۔ میرے خیال سے آپ پہنچ گئے ہوں گے، کیونکہ باقی لوگ جو سامعین ہیں سن رہے ہیں شاید ان کو پتہ ہو یا نہ ہو، میرے علم میں نہیں ہے، لیکن آپ بخوبی واقف ہیں۔ اور میرا جو اب گمان بنا ہے آپ کے بارے میں وہ یہی ہے کہ آپ دانستہ چیزوں کو جو ہے وہ چھپاتے ہیں۔ جس طرح آپ نے اس دن خط کو جو ہے وہ کلام کو خط کہہ کر پڑھ دیا، اور جہاں سے کلام شروع ہو رہا تھا، جہاں سے نشانی آ رہی تھی کلام کی، آپ نے شروع بھی وہاں سے کیا، وہ حذف کر دیا، نہیں پڑھا، اور اسٹاپ بھی وہیں کیا جس کے آگے سے شروع ہو رہا تھا۔ ابھی دیکھیں، اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہاں پہ خیانت کیا ہے، وہاں پہ کوئی اہم جملہ تھا میں نے نہیں پڑھا، میں بھی اس کو کہتا ہوں کتاب سلیم کھولو، ابھی کتاب سلیم کھولو، اس سے پڑھو آپ کو۔ دیکھیں یہ سب سند والا دے سکتا ہوں، نہیں، اجازت دیں، وہ آپ کی صنعت کی طرف آتے ہیں۔ ابھی یہ شخص یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ بھئی میں نے کتاب سلیم جو پڑھا ہے وہ کافی طویل ہے، ٹھیک ہے نا، میں نے پوری نہیں پڑھی، بات ان کی صحیح ہے، لیکن یہ کہہ رہے ہیں میں نے دانستہ وہاں پہ سے کوئی چیز چھپایا ہے۔ بسم اللہ کریں، کتاب سلیم کی وہ حدیث آپ نکالیں کہ میں نے وہ کیا حصہ تھا اس میں کہ میں نے اس کو چھپایا ہے۔ میں ابھی بتا دوں، آپ کھول لیجئے حدیث نمبر 25 کھولیے، سلیم بن کیسر علی کی، اور جو لوگ سن رہے ہیں وہ ریکارڈنگ بھی دیکھ لیں، کوئی ایسی کو نہیں ہے۔ یہ ایک کنورسیشن ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ابو درداء ابو ہریرہ آئے تھے، امام علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کہا، اگر انہوں نے خط بھی بھیجا ہے، خط بھی بھیجا ہے تو اسی محتوا کے ساتھ بھیجا ہے بھائی، اسی محتوا جو مسند۔ دیکھیں بھائی، پہلی بات یہ ہے کہ آپ مانتے ہیں، ایک منٹ میرے بھائی، ایک منٹ، نہج البلاغہ آپ نے کوٹ کیا نا، جب ہمارا موقف ہے بھائی، آپ ایک عاقل شخص ہیں، ایک آپ کو اتنی بات سمجھ آ سکتی ہے، نہج البلاغہ آپ نے کوٹ کیا، وہاں سے آپ نے خط دکھایا، میں اگر یہ کہہ دوں کہ بھئی اس کی یہ سند نہیں ہے، آپ سند تو لے کے نہیں آئے، اور میں پہلے ثابت کر چکا ہوں کہ نہج البلاغہ کی سب روایات جو ہیں وہ شیعہ روایات نہیں ہیں، میں وہ پہلے ثابت کر چکا ہوں، مجھ سے مزید میرے دیکھ بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ نہیں، اس وقت تک کہ آپ سند لے کے آئیں، ٹھیک ہے نا، یہ تو میں نے کہا تھا، یعنی ابھی دے رہے ہیں نا، ابھی دے، اس وقت مجھے بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، اس وقت میں اسی طرح آپ کو ٹکرا سکتا تھا کہ بھئی آپ بات ختم، تم پہلے جا کے سند لے کے آؤ۔ جب ہم کہہ چکے ہیں کہ نہج البلاغہ کی ساری روایت مستند نہیں ہے، اس میں بہت ساری روایتیں مخالفین کو انہوں نے نقل کیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سب ہے، کہ اس کو سب غیر معتبر ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں تو اس کو کوئی ضرورت نہیں تھی نا بات اس سے آگے بڑھانے کی۔ آپ لوگ ہیں، آپ کے خطباء ہیں، آپ کے مؤلفین ہیں، ان کو شرم بھی نہیں آتی، ہمیشہ کہتے ہیں نہج البلاغہ پڑھو، نہج البلاغہ پڑھو، نہج البلاغہ پڑھو۔ ہم جب کتاب کسی حدیث کو کوٹ کرتے ہیں آپ کی کتابوں سے، کہتے ہیں اس کی سند دکھاؤ، اس میں تو فلانا ہے، اور فلانے نے کہا تھا کہ یہ اس کی حافظہ خراب ہے، فلانے نے کہا تھا اس سے اختلاط ہوا ہے، فلانے نے کہا یہ تدلیس کرتا ہے۔ وہ کوئی شخص ہے سنہ پہلی صدی ہجری میں گزرا یا دوسری صدی ہجری میں گزرا ہے، ذہبی جو ہے 8ویں صدی میں 9ویں صدی میں ہے، اس نے فتویٰ دے دیا کہ اس کا جو ہے اس کی حدیث منکر الحدیث ہے، تو اس کو مان لیتے ہیں بھائی، اس کو دیکھا بھی نہیں ہے، 800 سال کے بعد آیا منکر الحدیث، اس کے بہانے ہماری استدلالات کو ہمیشہ رد کرتے ہو، باقی سب سند صحیح ہے، سند کے ساتھ آپ کی کتب سے نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ فلانی منکر الحدیث ہے، ہمارے پاس لے کے آتے ہو، سند ہوتی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اب کہتے ہیں اس کی سند ہے، ہم اگر کہتے ہیں تو یہ ہمارے لیے کافی تھا، ٹھیک ہے نا۔ اس کے مقابلے میں جو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کا میسج پیغام ہے معاویہ کے لیے صفین میں جو سند کے ساتھ ہمارے کتاب سلیم میں انہوں نے بھیجا ہے، اس میں واضح ہے، بہت طویل ہے، آپ خود مانتے ہیں کہ اس خط میں تختی ہے، تو اگر اس خط کی کوئی سند ہوتی بھی نا، وہ آدھا خط ہے، آدھا خط کی کوئی حجیت نہیں ہوتی۔ بسم اللہ کریں، کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں جی نہیں، نصر بن مزاحم کون تھے؟ نصر بن مزاحم، ہاں کون تھے؟ ایک مورخ ہیں، مورخ ہیں، ایسا نہ کریں، بدیانتی نہ کریں، کسی امام کے صحابی تھے وہ۔ او بھائی آپ بات اپنی کام کریں، ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے، میرے ذہن میں ہے وہ مورخ ہے، آپ بسم اللہ کریں۔ نصر بن مزاحم 212 ہجری میں ان کی وفات ہے، اور ایک سے زائد ائمہ کی جو ہے وہ انہوں نے صحبت پائی ہے، اور اس حوالے سے وہ بہت ہی اوتھینٹک ہیں، اور ان کا آپ جو ہے وہ اگر کتب رجال، ویسے تو آپ جو ہے وہ علم رجال کے قائل نہیں ہیں، اور آپ کی جو ہے اسناد پہ بحث ہی آپ کے اپنے عقائد کے حساب سے تو نہیں ہے، لیکن آپ نے چھیڑ دیے، تو بہرحال میرا کام ہے کہ اس کو جہاں تک میں پورا کر سکتا ہوں میں گھر تک پہنچاؤں اس چیز کو اپنی۔
بظاہر تو میرے لیے یہ کافی تھا کہ آپ کے عقائد اور نظریات کے حساب سے اسناد کی بحث ہی نہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ سینکڑوں دفعہ کہہ چکے ہیں، علم رجال ہمارا ہے ہی نہیں، اہل سنت سے جو ہے لے کے لوگوں نے ڈالا ہے ہمارے یہاں، بھائی علم ہمارا علم رجال میں رجال نہیں۔ بڑا بہرحال فرق پھر ہے، بھی میں پورا کرتا ہوں، ہمارے پاس علم رجال نہیں ہے، مجھے اس کے پتہ ساتھ ہے پورا کلام کو نقل کرو نا۔ ہاں، اسماء علم المسلم رجال نہیں ہمارے آپ پاس، علم علم رجال آپ مؤلفین کے ہے، پاس یہ میں نہیں نے ہے، بار بار کہہ علم دیا۔ مؤلفین ہے، ہاں یہ آپ نے کہا، بالکل کہا، یہ بہرحال تو سند کی بات آ گئی تھی، تو سند پہ کہتے ہیں کہ نصر ابن مزاحم جو ہے وہ آئمہ کے ایک سے زائد آئمہ کے اصحاب میں سے ہیں، اور ان کی کتاب ہے واقعہ صفین، جسے کتاب الصفین بھی کہا جاتا ہے، اور تمام آپ ہی کے اصول و ضوابط کے حساب سے جن لوگوں نے فہرست کی طرح کی طرز کی کتابیں لکھی ہے، دریا ہے یا فہرست ہے، تو ان سب نے اس کا ذکر کیا ہے اور اسے ثقہ بھی کہا ہے۔ نصر ابن مزاحم نے یہی اس کے علاوہ کیا الفاظ کہا؟ اسی طرح اسی خط اس کو کے علاوہ کیا کہا اس کو؟ کیا کیا کہا ہے بتائیں؟ اس کو اور بھی بولو نا، مزید نقل کرو نا، نہیں، جو ضعفاء سے نقل کرتا نصر ہے۔ ابن مزاحم یعنی نصر ابن مزاحم جو ہے وہ آئمہ کے اصحاب میں سے نہیں ہے۔ نصر ابن مزاحم جو ہے، میں آپ کو خدمت میں عرض کرتا ہوں، کتاب آپ کو دکھا دوں، رجال بہرحال اپنے کمال کلام کافی کر، مجھے نہیں پتا کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، بسم اللہ کریں، آپ اپنی کلام میں یہ کامل کہہ رہا ہوں کریں۔ کہ یہی خط ایز اٹ از بالکل جیسا وہاں لکھا ہوا ہے، یہ جو الفاظ جو میں نے اسپیشلی کہے تھے، جو میں نے الفاظ کوٹ کیے تھے، ذالک للہ رضن، تو وہ سارے الفاظ ایز اٹ از وہی نصر بن مزاحم نے وہ خط ہی لکھا، اور نصر بن مزاحم ان اوائل میں سے، اس سے پہلے کی، اس دور سے پہلے کی کوئی کتاب اور اتنا اوتھینٹک مصنف جو آئمہ کے ایک سے زائد آئمہ کے حساب میں رہ چکا ہو، اس نے خود اس کو نقل کیا ہے۔ وہاں سند نہیں تھی، یہاں تو سند ہے نا، وہاں پوری سند ہے نصر ابن مزاحم کی، اور نصر ابن مزاحم کی کتاب بھی آپ کے یہاں اوتھینٹک ہے، اور نصر ابن مزاحم بھی اوتھینٹک ہے، تو یہ سارے الفاظ ایز اٹ از جو نہج البلاغہ میں لکھے ہیں، اور اسی طرح اسی نظریات کے ساتھ وہ وہاں پر بھی موجود ہے۔ میں آپ کو نصر ابن مزاحم کی کتاب اگر آپ کے پاس موجود ہے تو عامر سے نقل کرتا ہے، مجھے پتا ہے، وہ عامر سے نقل کرتا ہے، وہ عامر سے نقل کرتا ہے نا، صحیح ہے، سند دیکھیں، وہ مجھے دیکھا تھا۔ آپ سند پوری ہے، آپ بولیے سند، آپ سند آپ کے سامنے، میرے سامنے تو نہیں ہے۔ نصر ابن مزاحم کی میں آپ کو صفین، یہ جیسے کتاب الصفین بھی کہا جاتا ہے، حالانکہ بہار میں بھی ہے، یہی الفاظ بہار میں علامہ مجلس نے بھی کاپی کیے ہیں، اور ایک سے زائد جگہوں پر کاپی کیے ہیں، اور اس میں وہاں کہیں انہوں نے اس میں بھی نہیں ہے، کیا، اس میں بھی سند کوئی نہیں ہے، وہاں سند نہیں ہے، وہاں صحیح نہیں، ہاں وہاں سند نہیں ہے، لیکن جو ہے کتاب الصفین، ہاں ہاں، لیکن جو ہے واقعہ صفین میں جو ہے وہ یہ، اگر آپ اس کے پیچھے جائیں گے صفحات میں، جہاں بسم اللہ الرحمن جو خط شروع ہو رہا ہے، اس سے اگر اسی صفحہ نمبر 29 ہے، اس سے 27 پر اگر آپ جائیں گے، 28 اور 27 پر آپ جائیں گے تو آپ کو سند مل جائے گی، 27 نمبر 28 پہ اور 27 پہ آپ کو اس کی پوری ڈیٹیل مل جائے گی، بیک گراؤنڈ مل جائے گا، اسناد بھی، اس میں اگر آپ کوئی جر و تعدیل کرنا چاہتے ہیں تو کر لیجیے۔ یہ کتاب غارات میں ہے، یہ سند کے ساتھ موجود ہے، یہ اسی روایت کو اگر آپ دیکھ لیں، وہاں پر کتاب غارات میں عامش سے ہے، یہاں پر کتاب اس واقع صفین میں، واقع صفین آپ کو دکھا دیتا ہوں، واقع صفین میں اس کی سند نہیں ہے، واقع صفین میں اس کی سند نہیں ہے بھائی، ادھر بھی اسی طرح نہج البلاغہ کی طرح بغیر سند کے۔ دیکھ لیجیے سر، وہ ائمہ کے اصحاب میں سے ہیں، اس کے لیے سند کی ضرورت بھی وہ نہیں ہے، سند کی ضرورت نہیں ائمہ ہے، کے اصحاب میں تو اگر ائمہ کے اصحاب میں تھے، لیکن وہاں مینشن کرے، وہاں دیکھ لیجیے، کھول لیجیے، سب اسکرین پہ کھول لیجیے کتاب، صفحہ نمبر 27-28 دونوں پڑھ لیجیے۔ کھول لیتے ہیں، ایک منٹ، یہ عزیزو کتاب ہے وقت الصفین لنصر بن مزاحم المنقری، یہاں پر تحقیق عبدالسلام ہارون، یہاں پہ میں دیکھتا ہوں صفحہ نمبر 29 میں، یہ عزیزو یہ صفحہ نمبر 27 ہے، ناصر عمر بن سعد عن نمیر بن وائل عن عامر الشعبی ان علی علیہ السلام، یہ عامر الشعبی ان علی علیہ السلام، یہ عامر الشعبی کون ہے؟ ناصر ابن عمر بن سعد عن نمیر بن وائل عن عامر الشعبی، عامر بن شراحیل الشعبی، شعبی معروف ہے، یہ شیعہ نہیں ہے، یہ عامر الشعبی، یہ عامر بن شراحیل الشعبی، یہ کوئی شیعہ نہیں ہے۔ اور پھر اس نے کیا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں پہ صفین میں تو یہ تھا نہیں عامر الشعبی، یہ پہلی بات ہے، یہ عامر شعبی نہیں، شیعہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، شعبی شیعہ نہیں ہے۔ ان علی علیہ السلام قدم من البصرہ نزع جریرا ہمدان، یہ شیعہ حدیث نہیں ہے،
یہ شعبی سے روایت کرتا ہے. شعبی مشہور ہے، معروف ہے عزیزو. یہ شعبی جو ہے عامر الشعبی، عامر ابن شراحیل الشعبی، یہ جو ہے بخاری، مسلم، ترمذی، سنن ابی داؤد، ان کے بہت بہت بڑے عظیم روات میں سے. اس کو پتا ہے، آپ کو نہیں پتا شاید، بہرحال علماء کو پتا ہے. یہ عراق میں رہتا تھا اور اس نے صفین دیکھا بھی نہیں ہے، اس صفین میں نہیں تھا. اچھا، پھر اس کے بعد اللہ آپ کا بھلا کریں، ودفع، وہ یہ روایت بعد میں آ جائے، ودفع الکتاب علیہ اما بعد فإن بیعتی بالمدینہ. وہ آپ جو یہ روایت نقل کر رہے ہیں نا، کتاب اس کتاب میں، کتاب واقع صفین میں، وہ واقع صفین والی جو کتاب ہے وہ اسی کی ہے، عامر بن شراحیل الشعبی کی ہے. اصل میں واقع صفین میں ہے، آپ کی پتا تھا. یہ بھی وہاں پہ مخالفین کے، میں نے یہ دیکھا تھا، مخالفین کے طریق سے ہے. اور شرمندہ ہو گئے کچھ مولوی صاحب. بڑے تان لکھا ہے. اس کے علاوہ نصر بن مزاحم کے متعلق بھی کہو نا، وہ بھی ضعفاء سے نقل کرتے ہیں، ان کے متعلق یہی ہے. وہ ایک مورخ آدمی ہے بھائی. مولوی صاحب بڑے وہ تیاری کر کے آئے تھے، کہا جب ہمیں شرمندہ کرنا ہے. یہ کتاب رجال النجاشی ہے عزیزو، بولتے جائیں. یہ کتاب رجال النجاشی یہاں پہ صفحہ نمبر 427 میں آپ کو لے چلتے ہیں. 427 یہاں پر صفحہ نمبر 427 میں آپ کو نصر بن مزاحم منقری کا مل جائے گا. یہ ہے ناصر بن مزاحم، صفحے کا آخر میں. المنقری کوفی مستقیم الطریقہ، کوفی ہے، شیعہ ہے، صالح الامر. اس کا عقیدہ بھی صحیح. غیر انہ یروی عن الضعفاء، یہ ضعفاء سے روایت کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے پاس کتاب الغارات ہے، کتاب مقتل الحسین ہے، کتاب النہروان ہے. اچھا، اس کے کتابوں کا ذکر کیا. کتاب صفین ہے، جس کتاب سے یہ ابھی انہوں نے نقل کیا. ٹھیک ہے نا. یہ ٹھیک ہے. اس کے یہ شیعہ تھا. اب یہاں پہ نہیں ہے کہ یہ کسی امام کا صحابی ہے. کسی امام کا صحابی بھی ہو نا، ایک مؤلف شخص تھا، مورخ تھا. اس نے اپنی کتاب میں، کتاب الغارات میں، کتاب الصفین، کتاب النہروان میں اس نے تاریخ لکھی ہیں. تو اس نے اس میں جو روایت لایا ہے وہ مخالفین کی روایت ہے، شعبی کی روایت ہے. بات ختم. مزید کوئی بات ہے بھائی؟ ابو الاشجع صاحب حکم کریں. اب میں بولوں دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ مورخ تھا، ٹھیک ہے، لیکن یہ امام باقر علیہ السلام کی جو ہے وہ آپ کی یہ میرے سامنے کتاب ہے، اسرار آل محمد علیہ السلام، سلیمان کیس کا جو ترجمہ کیا گیا ہے، وہاں پر یہ مورخ ہے نصر ابن مزاحم، اور یہ امام باقر علیہ السلام کے کہتے ہیں کہ یہ اصحاب میں سے تھا. ایک چیز ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ بہت سارے سنہ 212 میں اس کی وفات ہے. امام باقر علیہ السلام کی شہادت ہے سنہ 114 میں، اس کی وفات ہے سنہ 212 میں. یہ کیسے امام باقر علیہ السلام کے ساتھ جو آپ یعنی یہ امام علیہ السلام کی اس کی وفات اور ان کی وفات میں 100 سال کا فاصلہ ہے بھائی. 120-130 سال کی عمر میں مرے تھے. یہ بہت بعید ہے بھائی. آپ کے اچھی کوئی اور نقطہ ہے تو حکم کریں بھائی. اچھا، میں آپ کو بتا رہا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ امام کے اصحاب میں سے تھے اور کہ امام کے اصحاب میں سے تھے، یہ جو ہے آپ امام باقر علیہ السلام کے اصحاب میں سے، تو یہ نہیں ہے بھائی. مجھے بہت بعید ہے. کس نے کہا کہ امام باقر علیہ السلام کے اصحاب میں سے؟ ایک منٹ، یہ اسرار آل محمد میں بھی ہے یہ، ٹھیک ہے. اور مترجمین کو چھوڑے، مترجمہ والے کرنے وہ آپ پتہ نہیں کس کو، کسی آتھینٹک. ٹھیک ہے. بہرحال میں آپ کو اس کے علاوہ بھی آتھینٹک بکس بھی دیتا ہوں. خصال میں بھی ایک تو اس سے جو ہے وہ روایات ہیں. خصال میں شیخ صدوق نے بھی ان سے روایت کی ہیں، اور فہرست میں بھی ان کا حوالہ میں آپ کو ایگزیکٹلی دیکھ کے بتاتا ہوں. اس کو آپ نے دیکھا نا، وَيَرْوِي عَنِ الضُّعَفَاء، اس کے متعلق اس نے کہا نا، وَيَرْوِي عَنِ الضُّعَفَاء، یہ ضعیفوں سے نقل کرتا ہے. بہرحال یہ حدیث جو آپ نے دکھایا نا کتاب واقع صفین سے جو حدیث آپ نے دکھائی ہے، یہ حدیث میرے بھائی، یہ حدیث جو ہے یہ عامر شعبی سے ہے، عامر بن شراحیل الشعبی. یہ کوئی شیعہ نہیں ہے. مزید کوئی حکم ہے تو کرو گے. نہیں، وہ دکھائیں تو صحیح شیعہ نہیں ہے. کہاں ہے؟ عامر بن شراحیل الشعبی. یہ بھی کہیں گے تو آپ دکھا دیں کہیں آپ کی کتابوں میں جرا ہے، اس کی دکھا دیں. عامر بن شراحیل الشعبی بہت مشہور ہے، بہت معروف ہے. یہ دیکھیں، یہ مثلا زہری جیسا آدمی ہے شعبی. یہ میں اس کو دکھاتے ہیں. بہرحال آپ ایک بات ایک منٹ بھائی صاحب، ابو الاشجع، میں کنٹینیو کروں. کیا کنٹینیو کر رہے ہیں بھائی؟ ایسے فضول باتیں کر رہے ہیں.
इसी चीज को یہ کیا کتاب ہے؟ سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 4. ایک منٹ بھائی صاحب ایک منٹ. ابو اچھا بھائی آپ سنو آپ نے کہا کہ عامر بن شراحیل الشعبی یہ شیعہ نہیں ہے، یہ شیعہ ہے. سیر اعلام النبلاء جز نمبر 4 مؤسسۃ الرسالہ، یہ سن 1996 میں چھپی ہے. یہاں پہ صفحہ نمبر 294 آپ کو لے کے چلتے ہیں. وہاں پہ شعبی صاحب کے جو ہے ترجمہ ہے یعنی وہاں پر ان کا زندگی نامہ ہے. یہ ہے شعبی الشعبی عین آپ کو پتہ ہے ابو اشرف صاحب عین سے کیا مراد ہوتا ہے؟ یہ عین سے مراد ہوتا ہے کہ یہ رجال بخاری، یہ رمز ہے، ایک سمبل ہے محدثین کے نزدیک علم رجال میں. جب عین لکھتے ہیں کسی کے نام کے سامنے یعنی وہ رجال بخاری، مسلم، ترمذی، ابو ماجہ، نسائی اور اللہ بلا کرے ابو داؤد، ان 6 کے رجال میں سے یعنی سب نے ان کی روایت نقل کی ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ شعبی ہے. اچھا عامر ابن شراحیل الشعبی ابن ذی کبار، ان کا الامام، آپ لوگوں کا امام ہے، علامۃ العصر، اپنے زمانے کا علامہ ہے، ابو عمرو الحمدانی ثم الشعبی، مولدہ فی امرۃ عمر بن الخطاب والى آخرہ. بلی یہ جو ہے یہ عامر ابن شراحیل الشعبی کی داستان ہے بھائی. یہ رجال بخاری، رجال مسلم، یہ سب جانتے ہیں بھائی. جس شخص کو بخاری مسلم سے واسطہ ہے، علم رجال سے واسطہ ہے، شعبی بہت مشہور ہے. شعبی ان کے احادیث کے یعنی ان کے اگر شعبی کی حدیث نکالو بخاری مسلم سے، کتب ستہ سے، وہ کوئی حدیث یعنی وہ اپنے زمانے کا احمد بن حنبل تھا، وہ اپنے زمانے کا فرض کریں یہ بخاری مسلم سب کو ملا دیں وہ شعبی نہیں بنتا. اتنا اہم شخص ہے شعبی، بہت مشہور، بہت معروف، اپنے زمانے کا تابعین میں بہت مشہور، بہت معروف، اس کی روایات بہت زیادہ ہیں. اور یہ بنی امیہ کے دور میں رہتے تھے، وہ ان کے ساتھ تھے. یعنی یہ کوئی شیعہ شخصیت نہیں ہے. آپ کی بات پوری ہو گئی؟ جی بسم اللہ. جال کیوں کہ نہیں ہے او بھائی اب یہ خط کے متعلق بھائی، خط کے متعلق او بھائی میں پوری تو علم رجال کو بھی چھوڑ دو، دوسری موضوع کو چھوڑ دو. اس خط کے متعلق تسلی ہوگی نا کہ یہ کوئی شیعہ حدیث نہیں ہے، یہ کوئی شیعہ حدیث نہیں ہے. بات تو کر لوں نا، پوری بات تو کرنے دو. اگر میں غلط ہوں، اگر میں آپ پہ الزام لگا رہا ہوں، آپ کا یہ عقیدہ نہیں ہے، آپ کا یہ منہج نہیں ہے حدیث کے حوالے سے، دیکھیں اگر آپ اپنے منہج کو بدلتے رہیں گے تو پھر کوئی کیسے دلیل دے گا؟ یا تو آپ اپنا منہج ڈکلیئر کریں گے. بھائی میں منہج بتاتا ہوں تمہیں، منہج میں سن لو میرے منہج یہ ہے کہ شیعہ کتب میں شیعہ محدثین جو احادیث اصول سے نقل کرتے ہیں، ان روایات سے نقل کرتے ہیں جو اصحاب ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام لکھے ہیں، وہ سب صحیح ہیں. لیکن اگر کوئی شیعہ مورخ، کوئی شیعہ محدث کوئی حدیث نقل کرتا ہے مخالفین کے ذریعے سے، تو اس کا یہی کہ من اسند فقط احال، جس نے وہ سند لے کر ہے نا، وہ کہتا ہے عامر نے یہ نقل کیا، تو اس کی ذمہ داری عامر پہ، وہ زوری سے نقل کر، اس کی ذمہ داری. وہ روایات ہمارے نزدیک معتبر نہیں ہیں، مگر یہ کہ وہ روایات موافق ہوں کلام اہل بیت علیہ السلام سے. ٹھیک ہے نا؟ اگر کوئی مثلا ایک شخص نقل کرتا ہے زہری نقل کرتا ہے ابو ہریرہ سے، کوئی شخص نقل کرتا ہے قاسم ابن محمد سے، وہ روایت کرتا ہے عائشہ سے. ٹھیک ہے، ہماری کتابوں میں سے روایت آپ کو ملیں گی جو مخالفین کے طرق سے نقل ہوئے ہماری کتب میں. ان روایات یہ صحیح بھی ہو سکتی ہیں، لیکن اس کی ایک شرط ہے. شرط یہ ہے کہ موافق ہو کلام اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام سے. یعنی مخالفین کی جو روایت ہماری کتب میں ہیں وہ سب صحیح نہیں ہے. اگر وہ ہمارے عقیدے کے موافق ہے، کلام اہل بیت علیہ السلام کے موافق ہے، اس کی مؤید تائید ملتی ہے کلام اہل بیت طاہرین علیہ السلام سے، تو پھر صحیح ہے. بھائی یہ بہت دفعہ اس بات کو کہہ چکے ہیں. ہم اپنے موقف کو نہیں بدلتے. ہم نہیں کہتے کہ شیعہ کتب میں جتنی احادیث ہیں وہ سب کے سب صحیح ہیں. نہیں، شیعہ وہ احادیث صحیح ہیں جو اصول سے لیے گئے ہیں. اب کوئی شخص اصول شیعہ سے نقل نہیں کرتا، شیعبی کے کتاب سے نقل کرتا ہے، وہ ہمارے نزدیک وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ صحیح ہو. ہم نہیں کہتے وہ غلط ہے، ہو سکتا ہے صحیح ہو، لیکن ضروری نہیں ہے کہ صحیح ہو. بسم اللہ. اچھا گرو، دیکھیں بہت ساری چیزیں بنیادی آپ کے نظریات کے بارے میں لوگوں کو نہیں پتا، اور اسی لیے آپ جو ہے وہ یہاں وہاں سے نکل جاتے ہیں. اب میں یہاں نہیں جاتا بھائی. آپ دیکھا وہ صاحب، مجھے بولنے یہاں آپ نے بڑے نخرے سے سند لے کے آئے نا، وہ سند آپ کا جو وہ عمری سند نکلا، وہ سند آپ کا عمری سند نکلا. آپ شرمندگی کے بجائے اعتراف کے بجائے آپ الٹا مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ آئیں بھائی جا رہے ہیں. بولنے تو دیں، بولنے تو دیں. آپ جو مختلف موضوعات پہ بات کر رہے ہیں نا، یہ تو سب سے بڑا انٹرپشن نہیں ہے. حق کو ماننے کے بجائے بھائی تسلیم کرنے کے بجائے وہ بھائی سند نہیں ہے.